بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ رفیق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو ایک بہتر انداز میں جی رہے ہوں گے، گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ کا مقصد لوگوں کو اکنالج دینا ہے، اکنالجمنٹ دینا ہے، ان کو اکنالج کرنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو اچھے کاموں کو سراہنا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، انسپائر کرنا ہے، سکسیس سٹوریز جو ہیں ان کو منظر عام پر لانا ہے۔ لیکن آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، ایک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر موجود ہیں، جنہوں نے ایک بہت ہی منفرد کارنامہ سر انجام دے کر پاکستان کو ایک ورلڈ ریکارڈ لسٹ میں لایا۔ پاکستان کی ایک ایسی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی کلائیوں سے 1160 اینٹیں توڑ کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ صنف نازک کی، لیکن انہوں نے صنف نازک سے صنف آہن تک کا سفر طے کیا۔ ان کی کہانی جانیں گے انہی کی زبانی۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیوز میں اپنی نہایت ہی خاص مہمان نیلوفر شہرازی کو۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ کیا حال ہیں آپ کے نیلوفر صاحبہ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں جی، شکریہ۔ اچھا نیلوفر، انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے کچھ محرکات ہوتے ہیں، اس کی کچھ بیسک ریزنز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ عوامل اور عناصر ہوتے ہیں جو کہ اس کام پر اکساتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے صنف نازک سے صنف آہن تک کا سفر کیسے طے کیا؟ ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹڈ؟ میم، ہمارے معاشرے میں کچھ ایول کسٹمس ہیں، کچھ چیزیں جو چلی آ رہی ہیں تو اس کو ویسے ہی لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو جو اس کے پیچھے جو بیسک ریزن تھی وہ تعلیم تھی۔ جتنی تعلیم میں نے پڑھی، جتنی تعلیم کا حصول ہوا، تو مجھے کچھ چیزیں معاشرے میں ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ جیسے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ عورت واک نہیں کرتی، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، جبکہ جو دین میں نے پڑھا ہے تو یہ جو اللہ نے آپ کو صحت دی، اس کی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ ایک اچھی نیت سے واک کرتے ہیں تو وہ گناہ نہیں، ثواب ہوتا ہے۔ تو کچھ اس طرح چیزیں تھیں، کچھ مائنڈ سیٹ بھی لوگوں کے چینج کرنے تھے کہ جب آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ صبر کرو، اس میں ثواب ہے۔ تو لوگوں کو یہ سکھانا تھا کہ صبر، ظلم کے خلاف جھکنا ثواب نہیں ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کیٹر کرنا تھا اور پھر ایک مثال بن کے دکھانا تھا کہ ہم چاہیں تو ہم ظلم کو روک سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا نیلوفر، دیکھیں ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں یہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، یہاں پر مردانہ حاکمیت قائم ہے، اور اگر ہم اسلامی تناظر میں دیکھیں، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو مرد کو حاکمیت دی گئی ہے، ایک درجہ اوپر رکھا گیا۔ اس بیس پر ہمارے معاشرے میں ایک رجحان پایا جاتا ہے، ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ لیکن آپ نے تو ماشاءاللہ سے صنف نازک سے صنف آہن تک کا سفر طے کیا اور آپ نے ہاتھ سے، کلائیوں سے اینٹیں توڑ کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا۔ تو اس کو آپ جو لوگ خواتین کو کمزور سمجھتے ہیں یا خواتین کو مظلومیت کا ایک رنگ دیتے ہیں، یا مظلوم یا میں بیچاری کا جو تصور ہے اس پر آپ نے کاری ضرب لگائی ہے، تو اس کو آپ کیسے ایلوبریٹ کریں گی؟ میم، جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک درجہ اوپر مرد ہے، تو وہ شاید ذمہ داری کی وجہ سے ہے، اس کو زیادہ ذمہ داری دی گئی۔ حقوق میں کوئی فرق تو خدا نے نہیں رکھا، ہمیں یہ حق اللہ نے دیا کہ ہماری ذمہ داری کوئی اٹھائے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم خود کو اس قابل نہ بنائیں کہ ہم خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ بالکل۔ مرد اگر ہماری پروٹیکشن کرتے بھی ہیں، ہم پھر بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، تو یہ تو اللہ کے ہاں بھی ایک پسندیدہ کام ہے۔ یہی دکھانا تھا عورتوں کو کہ جو عورتوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ میں کمزور ہوں، تو یہی دکھانا تھا۔ چونکہ جو میرا کمپٹیشن تھا تو عورتوں کے ساتھ نہیں تھا، میں نے میلز کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ بے شک۔ تو جو 1160 ہے تو میں نے میلز کو شکست دی تھی، اپنے میلز کے ساتھ کمپیٹ کیا تھا تو ان کو شکست دیتی تھی۔ تو یہی دکھانا تھا کہ اگر انر اسٹرینتھ ہو، آپ کے اندر کی اسٹرینتھ ہو، تو آپ مردوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ جو ڈٹے رہے ہیں معاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ اچھا نیلوفر جی، آپ کا جب کمپٹیشن ہو رہا تھا، جب آپ ماشاءاللہ سے اینٹیں توڑ رہی تھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے کلائیوں سے،
تو اس ٹائم آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہوا, اس ٹائم آپ کو چوٹیں بھی آئی, لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری, اور بے شک یہ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے, موٹیویشن ہے. تو مطلب آپ میں اتنی وہ ول, اتنی آپ میں اسٹرانگ کیسے مطلب خود کو کیا. ہمارے معاشرے میں لڑکیاں تو جو چپکلی اور لال بیگ سے ڈر جاتی ہیں, جو اتنا نازک اور حساس مزاج رکھتی ہیں, اسپیشلی اگر میں اپنی بات بھی کروں تو مجھے تو پھول توڑنے سے بھی ڈر لگتا ہے. تو آپ نے تو ماشاء اللہ سے اینٹیں توڑ دی, اور وہ بھی ہاتھوں سے. تو اتنا جذبہ, اتنی مضبوطی, یہ فولادی ہاتھ کیسے؟ میم زندگی میں ایک ایسا وقت آ جاتا ہے انسان کے کہ بہادر بننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا آپ کے بالکل پاس. ایسے ہی ہے. تو ایک وقت میں بھی ایسے ہی تھی کہ پھول بھی کوئی توڑتا تھا تو مجھے ہوتا تھا کہ کو درد ہوا ہوگا, پھول میں تو پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں. پھر زندگی میں کچھ ایسے حالات دیکھے کہ مر جانا آسان تھا اور زندہ رہنا مشکل تھا. تو اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ موت کو شکست دینی ہے اور زندہ رہنا ہے, اور اوروں کو بھی امید دینی ہے کہ تکلیف آ جاتی ہے لیکن مقابلہ کیا جا سکتا ہے. نہ صرف مقابلہ بلکہ تکلیف پہ حاوی بھی ہوا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل آپ نے درست فرمایا. اس پر میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے جو کہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی. صنف نازک نہیں صنف آہنوں میں, سنو یہ کانچ کی گڑیا کس نے پکارا مجھ کو. اچھا نیلوفر جی, آپ نے اینٹیں توڑی ماشاء اللہ سے, اور آپ نے خواتین کے لیے, اسپیشلی بچیوں کے لیے ایک مثال قائم کی, ان کو آپ نے ایک ہمت دی. اور اگر ہم اس کو وومن امپاورمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ نہایت ہی آپ نے ایک شاندار کارنامہ سر انجام دیا. یعنی کہ خواتین کو آپ نے مضبوط بنایا, خود مختار بنایا. خواتین کسی سے کمزور نہیں ہیں, وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. آپ کا جو کارنامہ ہے, یا جو آپ نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا, فولادی ہاتھ, مطلب آپ نے یہ تاثر دیا کہ عورتوں کے پاس بھی فولادی ہاتھ ہیں. تو آج کل آپ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی فیمیلز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہوں پر اس طرح کے کچھ ایلیمنٹس ہیں, اس طرح کے کچھ فیکٹرز ہیں جہاں پر خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے, ان پر ظلم و بربریت, تشدد کیا جاتا ہے. کچھ پسماندہ علاقوں کے جہاں ایک طرف ہمیں گلیمرس ورلڈ نظر آتی ہے, وہاں دوسری طرف بیچاری مظلوم خواتین بھی ہیں. تو آپ کا کیا نیکسٹ کوئی ایسا فیوچر پلان ہے, کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ نے خواتین کو سیلف ڈیفنس سکھانا ہے اسپیسیفکلی؟ میم جو میرا ایک ارادہ تھا وہ ایک سوچ دینا تھا. بالکل سیلف ڈیفنس تو خواتین سیکھ سکتی ہیں, لیکن ہمیں معاشرے میں ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ میرا پروفیشن نہیں ہے. میں بائی پروفیشن میں ٹیچر ہوں, آئی ایم اے ٹیچر آف کیمسٹری. ماشاء اللہ. یہ مجھے لگا تھا کہ جب ہم کہیں رہتے ہیں تو ہم حقوق کی بات کرتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے, تو تھوڑی سی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا, شعور دیا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کریں. تو سیلف ڈیفنس کے ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا تھا کہ ہم اس کلچر کو تھوڑا سا کامن کریں کہ یہ جو مارشل آرٹس ہیں یہ صرف خاتون ہی نہیں, مرد کی بھی ضرورت ہے. بالکل. طاقت کا ناجائز استعمال صرف مرد ہی نہیں, ایک خاتون بھی کر سکتی ہے. تو جو بھی انسان کمزور ہوتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے. اور میرا یہ ماننا تھا کہ ہم یہ لوگوں کو تھوڑا سا شعور دے دیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ پتھر کو بھی توڑ سکتا ہے. بالکل ایسے. تو انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا کوئی مشکل بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ کہا کہ اگر سارے لوگ آ کے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا غلط ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ہو, آپ نے خود کو اتنا کمزور بنا لیا. بالکل. جبکہ اللہ نے آپ کو کمزور نہیں بنایا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت خوب آپ نے کہا. اچھا نیلوفر, آپ نے بات کی خود شناسی کے, خود آگاہی کی, نہایت ہی آپ نے شاندار اور خوبصورت بات کی. نیلوفر جی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو آپ کو بچیاں دیکھ رہی ہیں, آپ کو جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اور جو کہیں نہ کہیں مظلومیت کا شکار ہیں, یا میں بیچاری خود کو سمجھتی ہیں, خود کو مظلوم ٹھہراتی ہیں, تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے جو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا وہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہے. بے شک. تو اگر آپ اپنے ذہن کو ذرا صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اپنے شعور کا استعمال کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا مقام دیا. آپ کو تو امپاور خدا نے ہی بہت پہلے کر دیا تھا جب انہوں نے اپنے دین کو بھیجا تھا, تو آپ کی امپاورمنٹ تبھی ہو گئی تھی. خواتین کو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کبھی بھی گیو اپ مت کریں اپنی ڈریمز پہ. ساری زندگی ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں, تو آپ نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. آپ وہ کرو جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ دنیا جو ہے یہ خوش نہیں ہوتی. بالکل. آپ وہ کرو جو آپ کو خوشی دیتا ہے, اور آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ اپنی ڈریمز کو فلفل کر سکو. آپ اتنا مضبوط بنو کہ آپ لوگوں کو ڈیٹر کر سکو.
اس طرح زندگی جیو جیسے آپ جینا چاہتے ہو، جو کہ آپ کا حق ہے۔ بے شک، نہایت ہی خوبصورت بات کی۔ اچھا لاسٹ میں نیلوفر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا پھر اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی بات، کوئی ایک ایسا میسیج جو آپ کنوے کرنا چاہیں؟ اپنے آپ میں یقین کریں، جو سب سے اللہ تعالیٰ کی مضبوط تخلیق ہے وہ انسان ہے، اور جب میں اس کا یہ حال دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ یہ صرف انسان کی جہالت ہے کہ اس نے خود کو کمزور سمجھا ہے۔ اپنے آپ پہ یقین کریں، جیسے میں نے پہلے کہا، آپ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس پروگرام والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے کبھی کسی بڑے بندے کو چھوٹی بات کرتے نہیں دیکھا، تو جو تعریف آپ میری کر رہی ہیں وہ بیسیکلی یہ دکھا رہا ہے کہ آپ خود کتنے بڑے انسان ہیں۔ تھینک یو۔ نہایت ہی خوب اور بہت ہی شاندار بات آپ نے کہی نیلوفر جی، کہ خود پر ہو یقین اور سوچ ہو مستحکم تو منزلیں پانا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں کہ آپ آج اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی، آپ تشریف لائی اور ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو آپ نے انسپریشن دی۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی، خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں فیمیلز کی، تو معاشرے میں مجھے بطور لڑکی مجھے معاشرے سے ایک شکوہ ہے۔ کوئی بھی عورت جب اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، یا کوئی بھی لڑکی جب اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمہ جد و جہد کرتی ہے، ہمارے معاشرے کی چند ایک کالی بھیڑیں یا کچھ اس طرح کے عناصر ہیں جو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے پہلے جو ان کا مین پوائنٹ ہوتا ہے یا جس چیز کو وہ ہٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی کردار کشی کرتے ہیں۔ بہت آسان ہوتا ہے سب کے لیے، کچھ بھی نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں مل رہی، تو خواتین کی، لڑکیوں کی کردار کشی کیجیے۔ لیکن میں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے خواتین کو یہ میسیج دینا چاہوں گی، لڑکیوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ با کردار ہونا بہت ضروری ہے آپ کے خود مختار ہونے کے لیے، با ضمیر ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی جی نیلوفر شیرازی صاحبہ، جو کہ نہایت ہی شاندار ایک آئرن لیڈی آف پاکستان کو انہوں نے لقب پایا اور نہایت ہی شاندار شخصیت ہیں۔ پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔